آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی آزمائش اور مصیبت اگر کسی پر آتی ہے تو وہ پہلے انبیاء کرام پر آتی ہے. انبیاء سے بڑھ کر کوئی مصیبت میں نہیں رہتا. ہم لوگ کسی پر مصیبت دیکھتے ہیں تو بولتے او یہ تو اس کو کیے کہ سزا مل رہی. اگر کسی کو کوڑ ہو جائے, کوئی کوڑی ہو جائے, کوڑ, کسی کو جزام ہو جائے, کوئی نابینا ہو جائے, اندھا ہو جائے, تو لوگ اس کے بارے میں مذہبی محفلوں میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے. اللہ سے معافی مانگو نہ کہا کرو. اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ مومن ہے اور کوڑی ہو گیا, جزامی ہو گیا, ہے مسلمان, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت جنت میں داخل فرمائے گا. ابھی تک لوگ قبروں سے کچھ اٹھے ہوں گے, کچھ اٹھنے والے ہوں گے, اس سے پہلے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. میں ابھی حدیث پڑھوں گا اس پر آپ کے سامنے. اس لیے کسی مسلمان کی تکلیف پر کوئی ڈسکس نہ کیا کریں. کسی مسلمان کی مصیبت پر کوئی, کچھ لوگ نابینا ہونے پر بھی کہ کوئی اندھا ہو گیا, اچھا تھا اندھا ہو گیا, اس پر مذاق اڑاتے ہیں. مذہبی حلقوں میں باضابطہ اسٹیجوں پر مذاق اڑایا گیا ان بزرگوں کا جن کو آخری عمر میں لمبی عمر ہونے کی وجہ سے یا ضعف ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. کیا کیا ان کو نام دیے گئے, حالانکہ لوگ یہ بھول گئے کہ حبر الامہ, رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. لوگ کہتے ہیں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے, میں کہتا ہوں ابن عباس نے کیا کیا تھا. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جن کے گھر حضور علیہ السلام کی دعوت مشہور ہے, آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے. کئی صحابہ کے نام لیے جا سکتے ہیں جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. لیکن یہاں تو بس علم نہیں ہے, بلکہ اگر کچھ پڑھا, ہم نے کچھ پڑھ بھی لیا ہے تو ہمارے علم پر ہماری جہالت غالب آتی ہے. کسی بھی مسلمان اور مومن کو تکلیف میں دیکھو, ہم نے کوئی اس پر ڈسکس نہیں کرنا, بس یہ دعا کرنا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے بچا لے. جو لوگ نابینا ہو جائیں اور مسلمان ہے, جو نابینا ہو جائیں مسلمان ہے, یا پیدائشی نابینا ہو یا بعد میں اندھے ہو جائیں بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے, کسی تکلیف کی وجہ سے, ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ اوروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی تجلی فرمائے گا, یعنی کبھی کبھی پردے اٹھا کر کے ان کو اپنا دیدار کرائے گا. لیکن جو نابینا ہو گئے تھے اللہ فرمائے گا میں نے تم سے آنکھیں چھین لی تھی اور تم نے اس پہ صبر کیا تھا, اب جب تک تم چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا کرتا رہوں گا. جب تک چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا, مگر شرط یہ ہے کہ وہ صبر کریں. دیکھو مصیبت آئے تو صبر شرط ہے. جو مصیبت میں واویلا کرے ناکام ہے, مصیبت میں شکوہ کرے ناکام ہے, مصیبت میں شکایت کرے ناکام ہے. لیکن جو صبر کرے, صبر اصل چیز ہے. صبر, سارے انعامات اس وقت ملیں گے جب وہ صبر کرے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت نبیوں پر آتی ہے, پھر جو نبیوں سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے, پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے. یعنی مصیبتیں ہیں کس کے لیے, بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کر رہے تھے. یہاں پر تھوڑا عشق رسول کا باب بھی کھلے گا, واہ ہوگا, عشق رسول کا باب بھی واہ ہوگا, اور ہم دیکھیں گے کہ ہم میں کون عاشق رسول ہے. حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے اور پانی حضور علیہ السلام کے وضو کا ڈھلان کی طرف بہ رہا تھا. وضو کا پانی ڈھلان کی طرف بہ رہا تھا. ایک صحابی تھے وہاں موجود, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے عشق کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں آپ سے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں. کریم آقا جس کے کان لال کرامت ہے, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام نے تیسری بار پوچھا کیا کہا تم نے؟
हुजूर मैं आपसे इश्क करता हूं। आका फरमाते हैं तो अगर तू वाकई मुझसे इश्क करता है तो मुसीबत और आजमाइशों के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो हमसे इश्क करता है अल्लाह उस पर मुसीबतों के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह उस पर तकलीफों के दरवाजे खोल देता है। हमसे मोहब्बत करने वालों पर आजमाइश और मुसीबतों के दरवाजे इतनी तेजी से खुलते हैं और मुसीबतें उसके पास इतनी तेजी से भाग भाग कर आती है, जैसे ये वुजू का पानी तेजी से ढलान की तरफ गिर रहा है, वैसे मुसीबतें तेजी से उसके पास आती है। अब आप मुझे बताएं, जब हम आशिक ही बने हैं, जब हमने इश्क का दावा ही किया है, तो फिर हम मुसीबतों से घबराते क्यों हैं, हम बलाओं से घबराते क्यों हैं? इसलिए कि मुसीबतें तो आशिकों के लिए है, मुसीबतें तो महबूब से मोहब्बत करने वालों के लिए। आप देखें, जिसको हम मुश्किल कुशा कहते हैं, पूरी जिंदगी मुश्किल में गुजरी, जिसको इब्ने मुश्किल कुशा कहते हैं, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, फिर उनकी मुसीबतें देख ले, फिर सैयदा ज़ैनब पाक की मुसीबतें देख ले, फिर जनाब गाजी अब्बास की मुसीबतें देख ले, फिर इसी तरीके से औनो मोहम्मद की मुसीबतें देख ले, फिर सैयदा सुकैना की मुसीबतें देख ले, इसी तरीके से जो है अल्लाहु अकबर सैयदा बीबी पाक सैयदा फातिमा ज़हरा की उनकी खुद की मुसीबतें देख ले। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया 40 रातें किसी पर ऐसे गुजर जाए, 40 रातें किसी पर ऐसे गुजर जाए कि उस पर कोई मुसीबत ना आए, वो अपने ईमान की खैर मनाए, वो अपने ईमान का एहतिसाब करे 40 दिन के अंदर। अब उसको इमाम अहले सुन्नत ने बहुत खूबसूरत अंदाज से मुज़य्यन किया, फरमाया 40 रातों में तीनों में से कोई एक आना चाहिए, इल्लत, ऐन से इल्लत, और से किल्लत, वाल से जिल्लत, इल्लत किल्लत जिल्लत। 40 रातों में से एक मकाम ऐसा आना चाहिए कोई एक रात में, इल्लत, या तो बीमार पड़ जाए, सर दर्द ही हो या बुखार आ जाए, कोई बीमारी हो, पैर ही दुखे, कांटा ही चुभे, कोई ना कोई बीमारी आ जाए। अगर बीमारी ना आए, किल्लत, पैसे खत्म हो जाए। 40 रातों में कभी कोई डब्बा भी बच जाए कि हम भी खाली हो गए, तो मुश्किल भी है कि यार कुछ लाना भी है, जेब भी खाली है। जिल्लत, कोई जलील करे। देखो, अब यहां अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करना चाहता हूं। कोई आशिक हो और जलील ना हो, मुझे उसके इश्क में शक है। क्यों? इसलिए कि दीवाना ही तो जलील होता है, दीवाना ही जलील होता है, फरजाने थोड़ी जलील होते हैं। फरजाना तो कपड़े संभाल के चलता है, उसकी इस्तरी फरजाने की समझाने के लिए कह रहा हूं, उसकी इतनी टाइट रहती है इस्तरी कि वो जो स्त्री ने इस्तरी की है तो उसके फन को भी लोग हैरत से देखते हैं। वो बैठता इतने अदब के साथ है कि उसकी अदाएं काबिले तारीफ होती है। फरजाना खाता इतने नजाकत के साथ है कि उसका खाने पर भी डिस्कस होती है कि क्या अदब का अंदाज है। लेकिन जलील किसने होना है? दीवाने ने। इसके तो बाल ऐसे, इसका तो लिबास ऐसा, इसका तो गुफ्तगू का समझाने के लिए कर। दीवाना, ये दुनिया का दीवाना है जो जलील होता है। अरे जो दुनिया की मोहब्बत में दीवाना हुआ, जब वो जलील होता है तो जो सबसे बड़े महबूब आजम, महबूब रब्बे अकबर, सारे अंबिया के खुदाओं का, सारे अंबिया का खुदा, माफ कीजिए खुदाओं, सारे अंबियाओं का खुदा, सारे नबियों का खुदा, सारे रसूलों का खुदा, जिससे प्यार करे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कोई उनसे प्यार करे, कोई उनसे इश्क करे, तो फिर आप मुझे बताएं वो जलील ना हो, वो रुस्वा ना हो, तो फिर वो आशिक कैसा?
پھر وہ محب کیسا؟ اسے تو ذلیل ہونا ہی ہے. تو علت بیمار پڑنا 40 راتوں میں، قلت پیسے کی کوئی تنگی آ جائے، ذلت، تینوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے، اور اگر تینوں آ جائے تو سونے پر سہاگا ہے. میں یہاں پہنچ کر تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ 40 راتیں نہیں بلکہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ 10 سے 11ویں رات نہیں آتی، 2 چیزوں سے تو سابقہ پڑتا ہی رہتا ہے. علت بھی ہو جاتی ہے، علت بھی ہو جاتی ہے، اور عالمی پیمانے پر فیس بک اور یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر کچھ ذلت بھی ہو جاتی ہے. تو دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے، ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے. اور رہی بات ذلت کی، تو حضور تاج الشریعہ نے بہت اچھا شعر کہا تھا، اگر محبوب کے لیے ذلیل ہونا پڑے تو پھر یہ ذلت نہیں ہے بلکہ یہ بھی عزت ہے. وہ کہتے تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت. میں اس کو جوڑ کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کا مفہوم سمجھ میں. تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت. تیری خاطر ذلیل ہونا ہے کیا ہے؟ آپ کے لیے ذلیل ہونا میرے لیے کیا ہے؟ عزت ہے. تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام. تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام. تو حضور کے لیے ذلیل ہونا کوئی ذلت نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑی عزت ہے. تو 40 دن کے اندر ایسی مشکل آنی چاہیے. پھر بیماریوں کا باب الگ ہے. تو یاد رکھیے کہ مصیبتیں آنی چاہیے لیکن